بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم ناظرین، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنا چھٹا روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں، آج کی اس گفتگو میں ہم تبصرہ کریں گے قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو ناظرین محترم، گفتگو ہوگی کہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھا جائے اور صحیح تلفظ سے پڑھنے سے کیا مراد ہے۔ تو ناظرین محترم، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محسن رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ مدرس ہیں مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کراچی میں اور درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت گفتگو جاری ہے قرآن مجید کے صحیح تلفظ پر سے پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ آپ نے سوال کیا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم کوئی بھی زبان اگر سیکھتے ہیں تو اس زبان کو سیکھنے سے قبل اس کے قواعد، اس کے جو اصول ہیں اس کو لازمی سیکھتے ہیں، تاکہ اس لینگویج کے اندر ہمارے اندر کوئی میجر مسٹیک نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں واضح طور پر مسلمانوں کو ارشاد فرما دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب لازم بات ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اور اگر ہم اس کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو اصول ہیں اس کے ساتھ نہ پڑھیں، تو بجائے ہمیں ثواب ملنے کے الٹا ہم گناہ گار ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والے کے الٹا قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے طور پر، لیکن الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو تجوید سے نہیں سیکھا۔ اب مثال کے طور پر آپ مثال یوں لے لیں، اب بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد، ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی یہ لفظ قوف سے ہے، قل هو اللہ احد۔ اب کسی نے کاف سے اس کو پڑھ دیا، قل هو اللہ احد، جی، تو اب معنی میں کتنا بڑا فساد ہے۔ قل کے معنی اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اگر اس کو کاف سے پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا کھا لو معاذ اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیفرنٹ آ گیا ترجمے کے اندر۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے لفظوں میں فرق نہیں رکھا، قوف کو موٹا پڑھیں گے جبکہ قاف اس کے مقابلے میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں، لازم بات ہے ہم جب اسکول جاتے ہیں اردو ڈائریکٹ تو نہیں سیکھتے، اس کے جو بیسک جو ہوتی ہے، اسٹارٹ جو ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس تلفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، اس لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، یہ دال ہے، یہ زال ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس طرح انگلش میں جاتے ہیں تو یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن پاک کو آپ نے سیکھنا ہے تو قرآن پاک یہ مجموعہ ہے 29 حروفوں کا، 29 جو حروف ہے الف سے لے کے یا تک، ان کا مجموعہ ہے۔ اب یہ 29 حروف کیا سارے کے سارے ایک ایک جیسے ہی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر حرف کی الگ الگ صفت ہے۔ کون سا لفظ باریک پڑھا جائے گا، کون سا لفظ جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، کس لفظ کے اندر آواز موٹی ہوگی، کس میں باریک ہوگی، کس میں سیٹی نکلے گی، کس میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو قرآن شریف کو جو ہے غلط ہی لوگ پڑھیں گے۔ لازمی بات ہے جب ہم اتنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض سیکھنا، اتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اس کو نہیں سیکھتے
تو یہ جو ہے بجائے ان کو ثواب دینے کے الٹا ان کے لیے گناہوں کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے ہم جب شروع سے ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو قاعدہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ بھائی وہ تجوید اپنی درست کر لیں تاکہ بڑی عمر میں آ کر پھر اس کو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہیں, موصوفی پتہ چل رہا ہے کہ اتنے عرصے تک ہم پڑھتے تو رہے لیکن بجائے ثواب ملنے کے الٹا ہم کو گناہ ہی مل رہا ہے. وجہ اس کی کہ ہم نے اس کو اس کی جو اس کی قواعد تھے, اس کے اصول تھے, اس کے اوپر اس کو ہم نے نہیں پڑھا. لفظوں کی اتنی غلطیاں, اس کی اندازہ لگا لیں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے لحن جلی, ایک ہوتی ہے لحن خفی. اب یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لحن جلی لحن خفی ہے, تو چلو جو تجوید جانتے ہیں ان کو معلوم ہے, لیکن جو بیسک ہیں مد ہے گنہ ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گنہ کہاں پر ہوگا, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مد کیا ہے, حروف مدہ کیا ہے, یعنی جو بیسک چیز ہے ان کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں کہاں پر لفظ کو کھینچنا ہے کہاں پر لفظ کو نہیں کھینچنا. یہ لفظ کو کھینچنے اور نہ کھینچنے سے بھی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے لفظ کو ذرا کھینچا تو یہ تسنیہ کا صیغہ بن گیا, نہ کھینچا اب ضربا, ایک ضربا یہ 2 کا بندہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب با کیا الف مدہ ہو گیا اور وہاں پر صرف حرکات تھا, با زبر با تھا اور یہاں با الف زبر با ہے. دیکھ رہے ترجمے میں کتنا فرق آ گیا. تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں ہمیں حرکات کے بارے میں, اسی طریقے سے تنوین کے بارے میں, اسی طریقے سے نون ساکن کی جو قاعدے ہیں ان سب کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم قرآن کے اندر بہت بڑی جو ہے مسٹیک کریں گے. صحیح. حضرت آپ نے ارشاد فرمایا لحن جلی اور لحن خفی سے متعلق, اس پر لحن جلی لحن خفی یہ 2 طریقے کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لحن جلی, بڑی غلطی, فحش غلطی, جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قل هو اللہ کہتے قل پڑھ لیا, یہ لحن جلی ہے, یعنی اتنی بڑی میجر مسٹیک ہے جس کی وجہ سے پورا معنی فاسد ہو جائے گا. اور جب معنی فاسد ہو جائے گا تو نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا نماز جب معنی فاسد ہوا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نماز بھی فاسد ہو جائے گی. لحن خفی کیا ہوتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہوتی ہیں, جیسے کہیں پر گناہ تھا آپ نے گناہ نہیں کیا, گناہ چھوڑ دیا, تو اس سے معنی میں فساد تو نہیں آتا لیکن باہر کے نماز ہو جائے گی اس کی. لیکن یہ جو لحن خفی ہے یہ قرات کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے. لازمی بات ہے قرات جو ہے نا اس کی خوبصورتی اس کے قواعد و ضوابط کو عمل کرنے پہ آئے گی. اب مد گننے نہ کرے بندہ اور ایسے پڑھتے چلے جائے, الفاظوں کا تلفظ کا خیال نہ رکھے, ایسے پڑھتے جائے تو سننے والے کو بھی جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا. لازمی بات ہے جب ہم قرآن حضرات کو سنتے ہیں تو اس لیے ہم کو شوق سے سنتے ہیں کہ وہ تمام جو قواعد ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے اور چھوٹی جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے. خفی سے ہی اس کو کہا گیا خفی. تو حضرات گرامی ہم نے یہ جانا کہ لحن جلی کیا ہے اور لحن خفی کیا ہے, اور پھر علامہ صاحب نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کو جب صحیح تلفظ سے نہ پڑھیں, وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھیں, تو پھر پڑھنے والے پر بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن لعنت فرماتا ہے. تو ناظرین محترم, ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تجوید اور قرات کے صحیح اصولوں کے مطابق پڑھا جائے تاکہ پڑھنے کا جو کما حق حق ہے وہ ادا کیا جا سکے. یہاں ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام, میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج کینیڈا کے مسلمان اپنا چھٹا روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور یہاں گفتگو جاری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیوں قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا اتنا ضروری ہے. ناظرین محترم, ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ قرآن مجید کو لوگ تجوید سے پڑھنے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھا جائے. تو آئیے علامہ صاحب سے یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے قرآن مجید کو درست تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جائے. جی بہت آپ نے جو ہے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے, اب 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا اس میں. ایک تو ہے بچہ ہے اور ایک ہے بڑی عمر کا شخص ہے. ہم شروع سے ہی جو ہے بچے کو مدرسے کے اندر ڈالتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ بچہ شروع سے ہی جو ہے نا بیسک مضبوط ہو جائے اس کی اور قرآن پاک کو وہ تجوید سے پڑھ لے. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے اتنی پریشانی کا سبب نہیں بنتا کیونکہ والدین جو ہے مدارس میں ڈال دیتے ہیں. اب مدارس میں ڈالنے کے بعد صرف ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی جو ہے اس کو سنیں کہ بھائی آیا ہمارا بچہ کس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھ رہا ہے, ہاں اس میں کوئی نکھار آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر والدین خود بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں تو ان کو واضح سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی بچے کے اندر نکھار نہیں آیا. اگر والدین قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر بچہ نے اچھا پڑھا ہے
تو لازمی بات ہے والدین کے لیے بھی یہ جو ہے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو اتنا پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی بچے جو ہے وہ مدرسے گئے، اب مدرسے کے اندر وہ پورا ٹائم دیتے ہیں. لازمی بات ہے اب مدرسے کا بھی آپ جس مدرسے کا تعین کر رہے ہیں تو آپ وہاں کا ماحول بھی دیکھ لیں، وہاں کی کارکردگی بھی دیکھ لیں کہ بھائی آیا اس مدرسے کے اندر واقعتاً بچوں کو تجوید کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھایا جاتا ہے. بسا اوقات ایسا تو ہوتا ہے مدارس کھلے ہوئے ہیں، بچے جا بھی رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن بس وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں، بس کچھ مطلب ان کا اندر کوئی تبدیلی نظر آتی نہیں ہے. مطلب جیسے گئے تھے نیلے کاغذ ہو کر خالی کاغذ ویسے خالی کاغذ ہو کر آ رہے ہیں، مطلب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پڑھنے کے اندر. تو ایسے سب سے پہلے والدین کو چاہیے اگر بچے کو پڑھانے کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے ایسے مدرسے کا تعین کرے کہ واقعتاً جس کے بارے میں مشہور بھی ہو اور واقعتاً کارکردگی بھی نظر آتی ہو کہ بھائی یہاں پر بچوں کو قرآن پاک بالکل تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اب جیسے پاکستان کے اندر تو بہت سے مدارس اہل سنت ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ بچوں کو قرات کے ساتھ اور بالکل پابندی کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن شریف آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے قواعد، پھر امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر ساری جو مطلب آپ کے علم میں ہے. تو سب سے پہلے بچوں کا تو اس میں ایشو نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کی طرف نا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اب عمومی طور پہ یہاں پر دو صورتحال ہوتی ہے نا. پہلی کنڈیشن تو وہ لوگ ہیں جو مطلب کاروباری حضرات ہوتے ہیں جو جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں اور عمر بھی ان کی نکل جاتی ہے، تو اب وہ قرآن پاک سیکھنے میں تھوڑا ہچکچاتے ہیں. سب سے بڑی جو ہچکچانے کی ہوتی شرم، یا لوگ ہمیں کیا کہیں گے اتنا بڑا ہو گیا اور اب تک مطلب قرآن پاک سیکھنا نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو اس شرم کو ختم کرنا ہے. دیکھیں دین کا سیکھنا جو ہے نا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی آپ اس عمر میں سیکھو آپ اس عمر میں سیکھو، ایسا نہیں. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اصحاب صفہ کے اصحاب دیکھ لیں جب وہ آئے وہاں سے ہجرت کر کے تو بالکل خالی تھے نا، لیکن محبوب علیہ السلام نے ان کی جو ہے ان کو تبلیغ کی، ان کو دین سکھایا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہو تو ہی قرآن پاک سیکھو گے. ہاں یہ بندہ غور کرے کہ اتنے عرصے تک تو ہم غلط پڑھتے رہے، تو اب اللہ نے جب ہم کو موقع دیا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں سیکھیں. ایسا نہ کہ شرما حضوری کے چکر میں اس کو پیچھے رکھ دیا، اس کو مزید وقت لگا دیا، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. دو طریقے کے اس کو گناہ ملے گا، ایک تو سیکھا نہیں اس کا گناہ، ایک دوسرا غلط طریقے سے پڑھتا رہا اس کا گناہ. بندہ یہ بولتا ہے یار اب عمر نکل گئی ہے، تو عمر نکل گئی تو کیا ہو گیا میرے بھائی، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے نا، اب اس کو غنیمت جانو. اور یہاں تک کہ اگر آپ جا رہے ہو سیکھنے کے لیے تو آپ طالب علم ہو، اور روایتوں میں آتا ہے جو شخص دونانے طالب علم کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ہے. تو لہٰذا کیا اچھی بات ہوئی قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. لوگ تو میرے بھائی کہتے رہیں گے باتیں، لوگوں کی باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے، آپ نے قرآن سے محبت قرآن سے رشتہ جوڑ لینا ہے. آپ اب اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے مدرسہ بالغان لگتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں پر عشاء کی نماز کے بعد عمومی طور پہ لگتے ہیں کیونکہ کراچی میں تو یہی رواج ہے. کیونکہ لازمی بات ہے لوگ جاب وغیرہ سے فارغ ہوئی عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پر چلے جائیں. وہاں اس جیسے اور بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں سیکھا ہوتا ہے. اور میں نے خود اپنی زندگی کا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کئی لوگ ایسے میرے پاس خود بھی آئے، انہوں نے رابطہ کیا. دیکھو ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی نہیں ہمیں سیکھنا ہے، یعنی اس کے دل نے اس کو ملال کیا یار اب کب تک بھاگیں گے، اب کب تک بھاگیں گے. قرآن شریف ہے. اب اتنا افسوس ہوتا ہے ایسے ایسے میں آپ کو واقعات بتاؤں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، نماز جنازہ تک نہیں آتی. والد کا نماز جنازہ پڑھنا ہے بس ہاتھ ہلا کر سلام پھیر کر آ گئے، لیکن کچھ پتا نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے، بیسک کیا ہے. سویم کے اندر ہے وہ خود موصوف جو ہے جہاں پر دانے پڑھ رہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سپارہ نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سپارہ پڑھنے آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی اس وقت شرم محسوس ہوگی یار یہ کیسا بیٹا ہے، کیسی اولاد ہے کہ بجائے اس کو خود سپارہ پڑھنے کے یہ جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی یہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو کیا پڑھے گا، کیا پہنچائے گا. پھر والدین کی قبر پہ جانا اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا تو وہی پڑھے گا نا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ آگے بھیجے گا کیا. مشکاۃ شریف کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جمعرات والے دن تمہاری روحیں گھر پر لوٹتی ہیں، دیکھتی ہیں کیا اہتمام وہ پڑھنے کا. اب جب پڑھنے والے ہی نہیں گھر میں، جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن پاک، تو وہ کیا آگے سال کریں گے. تو ایسے لوگوں کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نیکی کے کام میں شرم نہیں، اگر شرم کرنی تو گناہ کے کام میں کرنی چاہیے کہ بھائی گناہ کے کام میں اللہ اور اس کے رسول سے شرم کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے.
لیکن جب قرآن پاک سیکھنے کا موقع آتا ہے تو ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. اس میں شرم محسوس کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ جائیں قرآن پاک بالغان لگتے ہیں, وہاں کسی استاذ ہو, جو قاری صاحب ہو, وہاں ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اتنا عرصہ میں نے گزار دیا ہے, مجھے آپ سکھائیں. تو انشاءاللہ امید ہے وہ بالکل آپ کو سکھائیں گے. بہت سارے جگہ پہ بالغان کے مدرسے لگتے ہیں, وہاں پر جائیں اور اس کو سیکھیں. بچوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, بس اوقات بڑوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے خواتین کا بھی مسئلہ آتا ہے. اب چلے مرد حضرات تو یہ کہ مسجد میں آ جاتے ہیں, وہ سیکھ لیتے ہیں, باہر بھی نکل جاتے ہیں. اب خواتین کس طرح سیکھیں؟ اب ان کے گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں, گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس طرح مدرسہ لگتا ہے ان کا بالغان کا, مرد حضرات کا, اسی طرح خواتین کا بھی مدرسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اسلامی بہنیں جو ہے لگا دیتی ہیں مدرسہ, وہاں پر جو ہے سکھایا جاتا ہے. اس میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے نا, وہاں پر اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر اسلامی بہنیں جائیں. ہفتے میں ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور روز بیسک کے اوپر بھی یہ سکھائی جاتی ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر موقع نہیں لگتا تو اب تو ایسی اپلیکیشنز وغیرہ آ گئی ہیں موبائل کے اندر کہ آپ قاعدے کے اوپر جو ہے لفظ کے اوپر آپ نے ٹک کیا, وہ اس کا تلفظ آپ کے پڑھ کے سنا دیا. الف کے اوپر ٹک کیا تو الف, با پہ ٹک کیا تو با. اگر کوئی قرآن کی آیت آپ نے سننی ہے تو اس قرآن کی آیت پہ آپ نے ٹک کیا تو وہ قرآن کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی. آپ اس کے ساتھ آپ نے سنی, اس کے بعد آپ نے خود ایک دفعہ اس کو پڑھا. یعنی کوشش کرنے سے سب کچھ ہوگا. آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی بالکل پریکٹس ہو سکتی ہے, کے ذریعے جو ہے ہوتی ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں. اب تو باقاعدہ ایسے قرآن شریف پہ آ گئے, پین قرآن کی طرح آپ اس پہ آیت پہ رکھو گے تو وہ پڑھنے لگ جائے گا, یہ فلاں آیت کو پڑھنے لگ جائے گا. اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی سیکھنی ہے, بیسک سیکھنی ہے, تو آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سیکھیے, کیونکہ یہ عمومی طور پہ نماز میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے سیکھ لیا. اسی طرح آخری جو صورتیں ہوتی ہیں اما پارے کی, جیسے آخری کی 10 صورتیں ہیں, علم تر کیفا ہے, اسی طریقے سے لیلا فی قریش ہے, قل هو اللہ احد, یہ جو مشہور صورتیں جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں, اس کو آپ نے بیسک پہ سیکھ لیا. کیونکہ اسٹارٹ جب آپ نا آہستہ سے لیں گے, اب آپ تو فوراً بولیں کہ بھائی میں بڑا سیکھنے لگ جاؤں تو پھر آپ ہمت ہار جائیں گے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. تو آپ نے ایسی, یہ ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جن کے لیے مدرسہ جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے, یا وہ لوگ جن کے مطلب ٹائم نہیں مل پاتا, تو تھوڑا وقت 10 منٹ جو ہے یا 15 یا 20 منٹ جیسے اس کے حساب میموری کے حساب سے وہ نکالے. قرآن کے لیے ضرور نکالے. ہم دنیا جہاں کے کاموں کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں, ہمیں دوستوں کو دینے کے لیے وقت ہے, ہمیں جو ہے فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ دینے کو وقت ہے, لیکن ایک قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اور کہتے ہیں تو یار بس یار اللہ سے دعا کرو, بس ایسے نہیں آئے گا, محنت کرنے سے ہی آتا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت کی واقعتاً اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے, وہ آئے باقاعدہ. میرے پاس بھی آئے, اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو میرے پاس آئے, انہوں نے قاعدہ سیکھا اور ماشاءاللہ پھر قرآن پاک سیکھا اور ماشاءاللہ قرآن شریف ختم بھی کر لیا. کیا وجہ یہ ہے کہ محنت ہوتی ہے, ہر چیز آپ کو محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے. آپ بولو میں گھر بیٹھوں اور میرے پاس جو ہے الہام ہو جائے اور مجھے علم لدنی ہو جائے اور میں قرآن پاک سیکھ لوں, تو ایسا نہیں ہوگا. اب اتنا وقت جو آپ نے غفلت میں گزار دیا, اب ٹھیک ہے وہ تو گزر گیا, لیکن اب جو وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے. قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے. تو ناظرین محترم, علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جہاں ایک طالب علم بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے, بچے یا بچیاں وہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے جلدی پک کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی زندگی یوں سمجھیں کہ خالی صفحے کی طرح ہوتی ہے, اور اس پر پھر جو لکھ دیا جائے وہ مضبوط طریقے سے لکھا رہتا ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور جو بھی ذرائع ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اکرام, میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج 6 رمضان المبارک ہے اور آج کا عنوان جو ہے قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے ہے. گفتگو وقفے سے قبل ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید کو کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو روز اول سے ہی قرآن مجید پڑھانے کے حوالے سے توجہ, جہاں سے بچے عالم شعور کو پہنچتے ہیں انہیں فوراً ہی قرآن مجید پڑھنا اور پڑھایا جائے, انہیں سکھایا جائے. ساتھ میں عمر جتنی بھی ہو جائے, اگر قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ قرآن مجید پڑھ کر اس کو سیکھا جائے تجوید و قرات کے ساتھ. خواتین بھی اس حوالے سے پیچھے نہ رہیں, اور جہاں بھی آپ کے گھر سے قریب مدرسہ لگتا ہے اس مدرسے میں خواتین بھی جائیں اور قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایسا ذریعہ آپ کو دستیاب نہیں ہے یا آپ کا ٹائم میچ نہیں کر رہا, تو مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں, ان کے ذریعے قرآن مجید کو سیکھیں. لیکن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید کو سیکھیں جس طرح سے بھی ہو سکے. تو علامہ صاحب, آپ نے
قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت ہمیں بتائی. جن کی زبان کا مسئلہ ہو اور لکنت ہو یا پھر ہکلاہٹ ہو تو وہ لوگ ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ قدرتی مسئلہ ہے، کسی کی لکنت ہوتی ہے، زبان کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو اسے بھی کوشش کرنی ہے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. دیکھیں اس کی کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، لیکن بجائے کی کوشش اس نے کرنی ہے. اب مثال کے طور پر کسی کی زبان کا مسئلہ ہے، اب جیسے بارے شریعت میں جزیہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتا تو سبحان ربی الکریم پڑھ لے. لیکن دیکھیں شریعت نے اس کو یہاں پر رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے یہ لفظ ادا نہیں ہو رہا تو وہ دوسرا لفظ ادا کر لے. تو اب جس کے مثال کے طور پر جس سے تا نہیں نکل رہا، سین نہیں نکل رہا، اس نے کوشش پوری کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ادا نہیں کرا تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہی ہے اس نے کوشش ضرور کرنی ہے. زبان کا لکنت کا مسئلہ ہے یا حکلاتا ہے یا تو یہ لازم قدرتی ہے، تو اس کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس سے زیادہ اس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لازم بات اب اس کا یہ زبان کا ہی مسئلہ ہے، اب وہ لفظ ادا ہی نہیں کر پا رہا، اب اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں جنس کی زبان بھی درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود نہیں سیکھ رہے تو وہ کیا عذر پیش کریں گے کہ بھائی ہماری زبان کی لکنت بھی نہیں تھی، ہمارے زبان میں تو کوئی توطلاہٹ بھی نہیں تھی، پھر ہم نے قرآن نہیں سیکھا. تو لہٰذا جن کی زبان کے اندر لکنت ہے یا جن کی زبان میں مسئلہ ہے تو ان کو فکر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بس ان کو چاہیے محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس صحیح کو قبول فرمائے گا. صحیح. تو ناظرین محترم ہم نے جانا کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے اگر قرآن شریف درست نہیں پڑھ پاتے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کوشش کرتے رہیں، اپنی کوشش کو جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، رمضان المبارک میں حفاظ کرام تراویحاں پڑھاتے ہیں مختلف مقامات پر، تو ہم نے دیکھا بعض حفاظ بہت تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس سے متعلق حکم شرع کیا ہے؟ جی یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ تو تقریباً اب جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں 6 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، یہ تراویح کا حق ادا نہیں ہے کہ مطلب 10 روزہ پڑھ لی اس کے بعد ختم. یہ تو ایک ختم القرآن ہوتا ہے، 6 روزہ ختم القرآن، 10 روزہ ختم القرآن. یہ تو تراویح تو آپ نے مکمل رمضان تک پڑھنی ہے، چاند دیکھنے تک، جب تک چاند نظر نہ آ جائے عید الفطر کا، تو آپ نے جب تک تراویح پڑھنی ہے. اب رہا یہاں پر ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ جن کے لازم بات ہے 6 روزہ تراویح پڑھانی ہے، اب موصوف نے روزانہ جو ہے اب 5 سپارے پڑھانے، ٹھیک ہے. اب ہماری پبلک جو ہے نا، پبلک ہوتی ہے کہ بس ایسا حافظ ملے جو بالکل بالکل 100 کی اسپیڈ سے اوپر جا رہا ہو. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ خود بھی میں نے مشاہدہ کیا کہ قرآن پاک ہم تو چلو حافظ قرآن ہے الحمدللہ، ہم جاتے ہیں سنتے تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بسا اوقات کہ موصوف پڑھ کیا رہے ہیں، بس وہ شروع میں وَلَضَّالِّينَ یہاں تک سمجھ میں آیا، اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا، ختم کہاں پر کیا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ ہم رب کے حضور جب کھڑے ہوئے اور جب اس کلام اللہ کو پڑھ لیں تو خود پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بار شریعت فرماتے ہیں خود کہ فقیر نے کئی سال تک کسی کے پیچھے تراویح اس لیے نہیں پڑھی کہ تراویح کا حق ہی ادا نہیں کرتے، یعنی یعلمون تعلمون ہو رہا سب کچھ، یعنی اس کو حافظ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. اتنی اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ مد ہے، نہ گنہ ہے، نہ قواعد کا پتہ ہے. میرے بھائی بجائے اس کیے کہ آپ جلدی کی تیزی میں اپنی ساری تراویح برباد کر بیٹھیں، آپ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں جو اگرچہ 10 منٹ لیٹ ختم کرے لیکن آپ کی تراویح تو ہو جائے. ایسی فائدہ کیا ایسی نماز کا آپ جا رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ آپ دے رہے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو. آخر کے چند منٹ بچانے کے لیے اپنی پوری 20 رکعات کو داؤ پہ لگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفی عقل مندی نہیں ہے. جہاں آپ کو 10 منٹ اوپر لگ رہے ہیں اور حافظ بھی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایسی جگہ کو آپ کو تعین کرنا چاہیے. لیکن ہماری عوام الناس کو بس جلدی جو حافظ ختم کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کون سا حافظ ہے جو جلدی ختم کرتا ہو. ان کو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں لیکن ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے تراویح ہو ہی نہیں رہی ہے، وجہ اس کی قرآن کا حق ہی ادا نہیں کر رہا، وجہ ان کے الٹا گناہگار ہو رہا ہے. اور ایسے لوگ جہاں پر قرآن شریف کے ساتھ حق ادا نہیں ہو رہا ہو اور بجائے اس کو اور ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اور مطلب بڑھا رہے ہوتے اس کی دعوت کو، مطلب پبلک بڑھ رہی ہوتی تو اس کے ساتھ معاونت ہو گئی ایک طریقے سے. لہٰذا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہو، ایسے ہی حافظ کے پیچھے تراویح پڑھی جائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 10 منٹ آپ کیا کر لیں گے، آپ جو اپنے 10 منٹ بچائیں وہ باہر تراویح کے باہر آگے آپ نکلیں گے، دوستوں میں گپے لگائیں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے، یا پھر آپ آگے پیچھے چلے گئے، ہوٹل میں بیٹھ گئے. تو میرے بھائی ذرا آپ سوچیں اس بات کو
دل سے سوچیں کہ یار ہم اس 10 منٹ جو ہم نے بچائے ہم نے اپنی 20 رکعت کو تعوق میں لگا دیا, ہم نے اس 20 رکعت کو اپنی جو ہے نا برباد کر دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھائی کہ ہم چلے جاتے ایسے حافظ کے پیچھے جو صحیح معنوں کے اندر جو ہے قرآن پاک کو پڑھتا اور صحیح معنوں کے اندر جو تراویح کا حق ادا کرتا. تو بجائے اپنا وقت بچانے کے لیے آپ اپنی نمازوں کو بچائیں, نمازوں کو بچایا جائے. تو محترم ناظرین, یہ ایک واقعی ایک بہت ضروری مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر ہم نے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو حفاظ تراویح بہت جلدی جلدی پڑھاتے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھی جائے کہ جو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں, یا ان کی رفتار قدر جو ہے معتدل ہوتی ہے, اعتدال کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے, تو ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی جائے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس امام کی قرات ہی درست نہ ہو اس کے پیچھے پھر نماز کا کیا حکم؟ جی, جیسے یہ پچھلا جو سوال تھا حفاظ کے متعلق, اسی طرح یہ امام کا بھی حکم ہے. اگر ایسا امام ہے جو قرات کے اندر جو بڑی غلطیاں کرتا ہو, ٹھیک ہے, اگر میجر مسٹیک کرتا ہو تو اس کے پیچھے لازم بات ہے نماز نہیں ہوگی. قرات جو ہے نماز کا ایک اہم رکن ہے. جو نماز کے جو فرائض ہیں اس میں ایک جو فرض ہے وہ قرات بھی ہے. اگر قرات ہی درست نہ ہوگی تو فرض ہی درست نہ ہوگا, جب فرض ہی درست نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. لہٰذا اگر ایسا امام ہے جو قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو بجائے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے اس کے مد مقابل کوئی دوسرا امام لے کر آئے تاکہ لوگوں کی نمازیں ضائع نہ ہو. در حقیقت یہ ذمہ داری جو ہے منتظمین کی ہوتی ہے. جی بالکل منتظمین کی ہوتی ہے نا. ویسے تو وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, بس سستے کے چکر میں کوئی آ جائے بس رکھ لو, وہ یہ سارے معاملات نہیں دیکھتے. اس لیے یہاں پر ایک سوال جب آپ نے نکالا تو یہاں پر بھی توجہ میں آپ کو دلاؤں گا. جب جو مسجد انتظامیہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس امام کو رکھ رہے آیا نماز کے وغیرہ کے مسائل جانتا ہی نہیں جانتا, کیونکہ لازم بات ہے وہ پوری قوم کی نمازوں کا امام ہے نا وہ بھائی. اب اس کی نماز جب درست نہیں ہوگی تو قوم کی کہاں سے درست ہوگی؟ اس لیے جب کسی امام کو رکھیں تو اس کو نماز کے جو سارے مسائل بھی مستحضر ہو, قراءت بھی اچھی طریقے سے جانتا ہو, مسائل بھی نماز کے جانتا ہو, تاکہ بھائی لوگوں کی نماز درست ہو جائے نا. اگر ایسا امام ہے بس آپ نے دیکھ لیا بس حافظ ہے, حافظ سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ اس کو دیکھیں اس کو نماز کے مسائل بھی آتے ہی نہیں آتے. اسی طرح حافظ قرآن جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. صرف حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے میرے بھائی, نماز کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے. ایسا حافظ ہے جس کو نماز تراویح کے مسائل نہیں پتا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی 2 رکعت کے بعد بیٹھا نہیں اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے, ٹھیک ہے, اتحیات کیا تو کیا حکم ہے, سجدہ تلاوت نہ کیا تو کیا حکم ہے. تو یہ نماز کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے امامت کے لیے, فقط حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر ایسا امام ہے جو قرات کو غلط طریقے سے پڑھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یعنی کہ ناظرین محترم, ہم نے یہ جانا کہ جو ایسا امام ہے کہ جس کی قرات صحیح نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی. تو محترم ناظرین, گفتگو جاری تھی قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے, اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جس میں ہم نے یہ سنا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن خود ان پر لعنت فرما رہا ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں وقت ملتا ہے اور قرآن کو سیکھتے نہیں, اور جب وقت گزر جاتا ہے, عمر گزر جاتی ہے, پھر شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں مدرسے جانے میں کہ طلبہ کے درمیان کس طرح سے بیٹھیں گے. تو یہ بعد کی پریشانیوں سے بہتر ہے کہ جب موقع ہے, جب وقت ہے, آج زندگی ہے, قرآن مجید کو سیکھا جائے اور سیکھ کر قرآن مجید پڑھا جائے, نماز پڑھی جائے. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے حضرت علامہ حافظ محمد محسن رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ. ہم بے حد مشکور ہیں میم ٹی وی کی مکمل ٹیم کی جانب سے کہ حضرت یہاں تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.